آپ کو دیکھتے رہیں اور اس طرح دیکھتے رہیں کہ آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، آپ سے کوئی قصور ہو جائے، آپ کوئی ایسی بات ہمیں مل جائے جس کو دیکھ کر ہم آپ کے خلاف پروپیگنڈا کریں اور آپ کے خلاف یہ بد نصیبی ہوتی ہے انسان کی کہ وہ ہستی جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اربوں خربوں انسان ترسا کریں گے، جی وہ ہستی ان کی آنکھوں کے سامنے موجود تھی۔ 24 گھنٹے 12 مہینے ان کو وہ دیکھ سکتے تھے، اور وہ ہستی تو ایسی ہستی تھی کہ اس نور کو انسان دیکھ کر اپنے سیرت اور اپنے کردار اور اپنی شخصیت میں اتار سکتا تھا۔ انوار و تجلیات وہاں سے حاصل کی جا سکتی تھیں، ہدایت و برکت وہاں سے حاصل کی جا سکتی تھی، آنکھیں ٹھنڈی کی جا سکتی تھیں، لیکن ان ظالموں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس نقطۂ نظر سے دیکھا کہ آپ میں کیا خامی ہے، آپ میں کیا خوبی ہے، آپ میں کیا قصور ہے، اور پھر انہوں نے قصور کون سے آپ کے ذمہ لگائے، آپ اندازہ لگائیں، جن کے کم از کم آپ خود ذمہ دار نہیں۔ آپ کا بڑا قصور یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے کہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، اس کا باپ فوت ہو گیا۔ بھئی یتیمی بھی کوئی عیب ہے، یہ کسی کے بس میں ہوتا ہے؟ کیا یہ محمد رسول اللہ کے بس میں تھا کہ وہ یتیم نہ ہو؟ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے یتیم۔ یہ الزام ہونے کا ہے۔ یہ اگر یہ اتنے صحت اور نصیب والا انسان تھا تو آخر اللہ تعالیٰ نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا باپ کیوں مار دیا؟ یہ کہا کرتے تھے۔ پھر وہ کہا کرتے تھے کہ یہ 2 بستیاں ہیں مکے اور مدینے کی، عظیم بستیاں ہیں، قریتین کیا ہے وہ قرآن مجید کی بڑی عظیم بستیاں، ان میں ان 2 بستیوں میں کوئی انسان ملا اللہ تعالیٰ کو تو یہی ایک انسان ملا جو یتیم ہے، جو غریب ہے۔ نہ غربت انسان کے اپنے بس میں ہوتی ہے اور نہ یتیمی انسان کے اپنے بس میں ہوتی ہے، یہ میرے اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلے ہیں، یہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ پھر وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں کچھ لوگ یہ تن تنا لے کر، سنا ہے بڑا جادوگر ہے یار، آنکھوں کو دیکھ کر باتوں کو سنا کر دل موہ لیتا ہے اور جادو کر دیتا ہے، میں جاؤں گا دیکھوں گا میرے اوپر کیسے جادو ہوتا ہے۔ پھر وہ جا کر بیٹھتے تھے، اللہ کے رسول کی خدمت میں بیٹھے رہتے تھے، اور واپس آ کر کہتے یار مجھے تو کچھ نہیں ہوا، میں تو ساری باتیں ان کی سنتا رہا، میں تو ان کو دیکھتا رہا، نہ میرے اوپر جادو ہوا، میرے اوپر جادو چلا کر دیکھے تو میں اس کو دیکھوں۔ یہ بھی وہ کہا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمِنْهُمْ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يَنْظُرُ إِلَيْكَ، جو دیکھتے ہیں آپ کی طرف، مَن يَنْظُرُ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف، يَنْظُرُ دیکھتے ہیں، إِلَيْكَ آپ کی طرف، مِنْهُمْ ان میں سے، ان کافروں میں سے کچھ ایسے ہیں، کل کہا تھا مِنْهُمْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، کچھ ایسے ہیں جو سنتے ہیں، آپ کو کان لگا کر سنتے ہیں، جی۔ تو پھر فرمایا کہ آپ کیا بیروں کو سنائیں گے اور ان کو سنائیں گے، لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے۔ تو آج اللہ پاک نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ اندھوں کو ہدایت دکھائیں گے، راستہ دکھائیں گے؟ یہ بالکل اسی طرح کا ایک اظہار ہے جی دوستو، کہ بہت کوئی نیک آدمی، بہت اچھا انسان کسی بستی میں رہ رہا ہو اور سارے لوگ بغیر کسی اختلاف کے اس کو سمجھ رہے ہوں کہ یہ نیک انسان ہے، لیکن نیک انسان ان کو نصیحت کرتا تو اس کی کوئی بات نہ مانتے ہوں، اس کی کسی بات کی طرف توجہ نہ دیتے ہوں، وہ ان کو سمجھا رہا ہو اور کوئی دوسرا آ کر کہے کہ تو ان اندھوں کو سمجھائے، زندگی تو ہو گئی ہے سمجھاتے جمجھاتے۔ وہ خطاب تو ان کا وہ دوست ہوگا جس کو آ کر وہ کہ اصل میں خطاب کس کو ہوتا ہے، وہ اندھے ہوتے ہیں۔ یہاں بھی بالکل خطاب مکے کے مشرکین ہیں، اگرچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، کیا آپ ان اندھوں کو راستہ دکھائیں گے؟ یہ پیغام تسلی بھی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ اتنے غمگین نہ ہوا کریں، آپ اتنے غمگین نہ ہوا کریں، دل کے اندھے ہیں، انہا تعمل ابصار،
انہا لا تعمل ابصار، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی جو ماتھے کے نیچے ہیں، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، بلکہ اندھے دل ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر دھڑکتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے آنکھیں کہاں اندھی ہوتی ہیں؟ دل اثر اندھے تو دل ہوتے ہیں جو انسانوں کے سینے کے اندر دھڑکتے ہیں، یہ کچھ نہیں ہے۔ اتنے فرقے ہو گئے جی، میں کہاں جاؤں، حق کیا ہے باطل کیا ہے، یہ خدا کا عذاب ہے۔ جن کے اوپر لوگ فخر کیا کرتے ہیں یہ خدا کا عذاب ہے۔ یہ فرقے قومیں اس طرح تباہ ہوئی ہیں اس سے پہلے بھی، اور لوگ اس کے اوپر فخر کرتے ہیں میں فلاں ہوں، میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں۔ یہ کیا؟ تو انسان سوچتا ہے کہ میں کہاں جاؤں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی، کیا بنوں میں؟ بھائی آپ کچھ بھی نہ بنیں، آپ کا جو علم ہے آپ وہی کچھ بن جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے خدا سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ جو حق ہے وہ مجھے دکھا، اور اس کا ساتھ دینے کی مجھے توفیق دے۔ اللہ سے یہ دعا کیا کریں اللہ جو باطل ہے وہ مجھے اسی طرح دکھا، اور اس سے مجھے بچا رہنے کی توفیق عطا۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں عمل کی توفیق میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قیامت کے دن جب اٹھیں گے، بالفرض آپ کسی غلط فرقے کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں، غلط جگہ پر بھی کھڑے ہوئے ہیں، کم از کم آپ اپنے اللہ سے کہہ تو سکیں گے کہ اللہ عمل کی توفیق تیرے ہاتھ میں تھی، میں تو تجھ سے دعا مانگتا رہا نا، مجھے حق دکھا، میں تو اور اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں کے عذر قبول کرے گا۔ تو اس لیے یہ دعا ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے اس جماعت کے ساتھ، مجھے ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کر جو لوگ تیرے دین کا کام، تیرا کام، تیرے واسطے کام کر رہے ہیں، اللہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کر، ان لوگوں کے ساتھ کھڑا نہ کر جو دنیا کی خاطر یا دنیا کے مفاد کی خاطر یا ملک کا نعرہ لگا کر یا قوم کا نعرہ لگا کر لوگوں کو الو بناتے ہیں اور اپنے پیچھے لگاتے ہیں، اور لوگ ان کے پیچھے اس طرح لٹو بنے رہتے ہیں کہ لڑ پڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہاں جی، تو یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے اللہ مجھے حق کے ساتھ دکھا، حق کے ساتھ کھڑا کر جہاں حق موجود ہے۔ ہاں جی، تو میرے دوستو اور ساتھیو، اللہ پاک نے کیا کہا؟ اللہ پاک نے کہا وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں، مَن يَنْظُرُ، جو نظر اٹھاتے ہیں الیک، آپ کے چہرے کی طرف۔ ہاں جی، أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ اندھوں کو ہدایت دیکھتے تو ہیں جی؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، وَلَوْ كَانُوا، و اگرچہ وہ لا یبصرون، دیکھتے نہ ہوں، آپ اندھوں کو کیسے راستہ دکھائیں گے؟ آپ اندھوں کو کیسے راستے پر چلیں گے؟ ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں۔ ہاں جی، آج بھی کسی نیک انسان کے چہرے کو انسان دیکھے تو انسان کے دل کے اندر سکون اترتا ہے، اور محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتا تھا؟ وہاں تو سب کچھ مل سکتا تھا، لیکن ان بد نصیبوں کے حصے میں سوائے ضلالت اور سوائے گمراہی کے اور کچھ نہ آیا۔ یہ اللہ پاک نے ایک انداز میں اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے سنایا، کس کو ہے؟ کافر۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل محمد۔